سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق بہرحال میں جو اصل بات کرنا چاہ رہا تھا وہ سمجھیں. ہارون رشید بہت بڑا جو ہے نا علم کی قدر کرنے والا بادشاہ تھا. پانی پینے لگا تو ایک بزرگ بیٹھے تھے. ہارون رشید ذرا ٹھہرو. رک گیا. کہا تمہیں پیاس لگی ہوئی ہے نا پانی پینے کے لیے؟ کہا جی بالکل پیاس لگی ہے. کہا اگر پانی نہ ملے تجھے تو کیا کرو گے؟ اور پانی بھی پھر پیسوں سے ملتا ہو اور اتنا مہنگا ہو. اگر کوئی کہے کہ ہارون رشید تمہیں میں ایک گلاس پانی کا دوں گا بلکہ ایک گھونٹ اور آدھی دنیا مجھے دے دو ورنہ پیاسے مر جاؤ تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا جی زندگی سے بہتر تو کوئی چیز نہیں ہے نا. اب زندگی بچانے کے لیے انسان لاکھوں روپیہ لگاتا ہے. یہ جو بیمار ہم ہوتے ہیں نا ڈاکٹروں کو پیسے دے کر آتے ہیں. یہ کیوں دیتے ہیں؟ کہ ہمیں صحت مل جائے, زندگی ہماری بچ جائے. انسان جو اپنے اوپر خرچ کرتا ہے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے, صحت کو بچانے کے لیے کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے. کہا کہ اگر میری موت نظر آ رہی ہو پیاس کی وجہ سے تو میں موت کو قبول نہیں کروں گا بلکہ آدھی حکمرانی آدھی بادشاہ دے کر میں ایک گھونٹ پانی لے لوں گا, ایک گلاس پانی لے لوں گا. کہا ہارون رشید ٹھیک ہے آپ پی لو پانی. پی لیا پانی, اور جب پانی پی لیا کہا ہارون رشید یہ پانی اب اندر گیا ہے نا, اب یہ اللہ کا غیبی نظام ہے. یہ پانی جسم کے اندر جو جو ضرورت ہوتی ہے نا اس ضرورت کو پورا کرتا ہے, اور جو پھر خراب ذرات ہوتے ہیں اور پانی کے جو خراب حصہ ہوتا ہے وہ گردوں کے ذریعے صفائی ہو کر مثانے سے پھر پیشاب کے راستے سے نکل جاتا ہے. اگر یہ پیشاب بند ہو جائے, یہ پانی جو اندر گیا ہے باہر نہ نکلے اور اندر ہی اندر رہ جائے اور پیشاب بند ہو جائے تو کیا کرو گے؟ اور موت تمہیں نظر آ رہی ہو اور کوئی حکیم اور کوئی ڈاکٹر آ کر کہے کہ آدھی بادشاہت لوں گا اور تمہارا یہ علاج کروں گا, یہ جو پیشاب رکا ہوا ہے نا پانی یہ باہر نکال دوں گا تو کیا کرو گے؟ ورنہ مر جاؤ گے. اس نے کہا کہ جی میں وہ آدھی حکمرانی دے کر بھی اپنی زندگی بچانے کے لیے آدھی حکمرانی دے کر جو ہے نا میں یہ علاج کرا لوں گا. تو انہوں نے کہا ہاں اب یہی بات میں تجھے یاد دلانے کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے کتنا بڑے انعام اور احسان ہے کہ کتنے گلاسوں کے گلاس جگ کے جگ ہم پانی پی رہے ہیں, اللہ کی بڑی نعمت. کھانا کھا رہے ہیں, اللہ کی بڑے انعامات. اور دھوپ سے دھوپ حاصل کر رہے ہیں, اگر یہ دھوپ نہ نکلے تو ہماری فصلیں نہ پکے, اور یہ بارش کا نظام نہ ہو تو انسان خاک سالی میں مبتلا ہو جائے. آج کل کتنا بارش کی ہم دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ بارش نازل فرما, رحمت نازل فرما, کتنی دعائیں مانگ رہے ہیں. اگر یہ نظام اللہ تعالیٰ روک دے کون ہے جو اس نظام کو چلائے, پانی برسا دے؟ تو میری جو اصل بات تھی, جو اس بات کے لیے میں نے اتنا لمبی تمہید بتائی ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبت کی لائق ذات ایک اللہ کی ذات ہے. ایک اللہ کی ذات, اکیلے آسمان کو بنانے والی بھی ایک اللہ کی ذات ہے. امن خلق السماوات والارض, بتاؤ کون ہے؟ امن خلق السماوات والارض, زمین و آسمان کو بنانے والی ذات کون ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا, پریشان آدمی جب پریشانی میں مبتلا ہو کر اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو امن یجیب المضطر, اس پریشان حال کی دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات کس کی ہے؟ امن یبدأ الخلق, ہاں مخلوق کو ابتداء کس نے وجود عطا فرمایا ہے؟ یہ ہم جو اتنا بڑے ہو گئے ہیں نا یہ ہمیں وجود کس نے دیا ہے؟ ایک اللہ نے دیا ہے. ساری کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر قبضہ اور کنٹرول بھی اللہ کا ہے. الا لہ الخلق والامر, ساری مخلوق اللہ کی ہے. والامر, حکم بھی میرے اللہ کا چلتا ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر, اللہ کے ارادے کے بغیر کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جب تک میرے اللہ کا ارادہ نہ ہو